بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حج کے 5 دن کیسے گزاریں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد آپ کا حج کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا اور آپ حج کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے۔ حج کسے کہتے ہیں؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 عبادتوں کو ادا کرنے کا نام حج ہے۔ حج کے 5 ایام کون سے ہیں؟ اسلامی سال کے 12ویں مہینے یعنی ذوالحجہ کی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک 5 دن ایام حج کہلاتے ہیں۔ حج کے 5 مقامات کون سے ہیں؟ حج کا پہلا مقام بیت اللہ شریف ہے، دوسرا صفا مروہ، تیسرا مینا، مزدلفہ اور عرفات۔ حج کی 7 عبادتیں کون سی ہیں؟ احرام باندھنا، طواف کرنا، سعی کرنا، وقوف کرنا، رمی کرنا، قربانی کرنا، حلق یا قصر کرنا۔ اپنے حج کو حج مبرور اور آسان بنانے کا 5 نکاتی لائحہ عمل۔ نمبر 1، مشکلات پر صبر، عبادات پر شکر، سہولت پر عمل، قبولیت کی دعا اور فکر، سنت کی پابندی۔ ان 5 چیزوں کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ حج کے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ کے افعال، یہ 5 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، احرام باندھنا، نمبر 2، نیت کرنا، نمبر 3، تلبیہ پڑھنا، نمبر 4، مینا روانگی، نمبر 5، وقوف مینا۔ حج کے پہلے دن یعنی 8 ذی الحجہ کے افعال۔ احرام باندھنا، 8 ذی الحجہ کو نماز فجر مکہ میں باجماعت ادا کریں اور غسل یا وضو کر کے اپنی رہائش گاہی میں احرام باندھ لیں۔ اس کے بعد احرام کی 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ حج کی نیت کرنا اور تلبیہ پڑھنا۔ احرام کے نفل سے فارغ ہو کر حج کی نیت کریں اور یہ والی دعا پڑھیں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور اسے میری طرف سے قبول فرما۔ تلبیہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ اس تلبیہ کو بار بار پڑھ لیں کیونکہ اس تلبیہ کو پورا پڑھنا واجب ہے۔ بیچ میں سے آپ کسی بھی حرف کو چھوڑ نہیں سکتے، اس لیے 2-3 دفعہ اس کی پریکٹس کر لیجئے تاکہ اچھی طرح اللہ کے دربار میں آپ لوگ حاضری لگوا سکیں۔ میں دوبارہ سے اس کو پڑھ دیتا ہوں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ الحمدللہ، تلبیہ پڑھتے ساتھ آپ احرام کی حالت میں آ چکے ہیں۔ اب آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو جائیں گی۔ مینا روانگی اور وقوف مینا۔ طلوع آفتاب کے بعد مینا روانہ ہو جائیں۔ انتظامی آسانی کے لیے رات کو جانا بھی درست ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مینا میں باجماعت ادا کریں۔ حج کے دوسرے دن 9 ذی الحجہ کے افعال۔ نمبر 1، فجر اور تکبیر تشریق، نمبر 2، عرفات روانگی، نمبر 3، ظہر اور عصر، نمبر 4، وقوف عرفات، نمبر 5، مزدلفہ روانگی، نمبر 6، مغرب اور عشاء۔ یہ آپ کا حج کا دوسرا دن مکمل ہوا۔ مینا میں نماز فجر کی ادائیگی اور تکبیر تشریق۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر مینا میں ادا کریں۔ 9 ذی الحجہ کی نماز فجر سے 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق کہنا واجب ہے۔ اس لیے حاجی اور غیر حاجی دونوں کو چاہیے کہ وہ ہر ایک نماز کے بعد تکبیر تشریق کہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ہے جو پوری دنیا کے مسلمان
پڑھتے ہیں 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک۔ میدان عرفات روانگی اور وقوف عرفہ۔ طلوع آفتاب کے بعد غسل جو کہ سنت ہے، یا وضو کر کے تلبیہ کہتے ہوئے عرفات روانہ ہو جائے۔ اگر کوئی نماز فجر کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے عرفات کی طرف روانہ ہو گیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ زوال سے سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی زوال سے غروب آفتاب تک ایک لمحہ کے لیے بھی عرفات پہنچ گیا تو اس کا حج ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحج عرفہ، یعنی اصل حج وہ تو عرفہ ہے۔ دعائیں وقوف عرفہ، تلبیہ، دعائیں اور استغفار کرنا۔ پیارے دوستو، یہ وقت قبولیت دعا کا خاص وقت ہے، اس لیے تمام وقت تلبیہ، خشوع و خضوع اور گریہ زاری کے ساتھ دعا اور استغفار میں مشغول رہیں۔ اپنے ماضی کے گناہوں اور کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی کے اور اپنے مستقبل کے لیے گناہوں سے پاک زندگی کے طالب ہوں۔ وقوف عرفہ کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل دعا کو بہترین دعا اور بہترین کلمہ قرار دیا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ عرفات میں نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی۔ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اپنے خیموں میں ہی جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز عصر کے وقت میں۔ غروب آفتاب کے وقت مزدلفہ روانگی۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر تلبیہ کہتے ہوئے مزدلفہ روانہ ہو جائیں، یعنی آپ نے تلبیہ کو پڑھتے رہنا ہے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ یاد رکھیں، عرفات کے میدان میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی، چاہے کتنی ہی تاخیر کیوں نہ ہو جائے۔ مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ عشاء کے وقت میں با جماعت ادا کریں۔ یہی اصل حکم ہے اور ہمارے نبی کی سنت ہے۔ مغرب و عشاء کی اکٹھی ادائیگی کا طریقہ: پہلے مغرب کے 3 فرض ادا کریں، پھر تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں۔ اس کے بعد ساتھ ہی عشاء کے فرائض ادا کریں اور تکبیر تشریق اور تلبیہ پڑھیں، پھر مغرب کی 2 سنتیں، پھر عشاء کی 2 سنتیں اور پھر عشاء کے 3 وتر پڑھ لیں۔ مزدلفہ میں نماز مغرب و عشاء کو جمع کرنا۔ اگر کسی نے مزدلفہ پہنچنے سے پہلے ہی مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہ ہوگی اور اس کے ذمے مزدلفہ پہنچ کر گزشتہ بیان کردہ ترتیب سے دوبارہ نماز پڑھنا لازم ہوگا۔ مزدلفہ میں ذکر و اذکار اور دعائیں کرنا، یہ بڑی فضیلت والی اور مبارک رات ہے۔ اس میں زیادہ سے زیادہ ذکر و تلاوت، تلبیہ اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس رات اپنے پروردگار کو اس خشوع اور خضوع سے یاد کریں کہ دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی یاد نہ ہو۔ حج کے تیسرے دن 10 ذی الحجہ کے افعال: نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 مینا روانگی، نمبر 3 رمی، نمبر 4 قربانی کرنا، نمبر 5 حلق اور نمبر 6 طواف زیارت کرنا۔ نماز فجر کے بعد وقوف مزدلفہ۔ وقوف مزدلفہ کی رات دعاؤں میں مشغول ہو کر گزارنے کے بعد فجر کی نماز اول وقت میں باجماعت ادا کریں، پھر سورج نکلنے تک ذکر و اذکار، دعا، استغفار اور تلبیہ میں مشغول رہتے ہوئے وہی وقوف کریں۔ مزدلفہ سے کنکریاں اٹھانا: اس دوران مزدلفہ سے کنکریاں اٹھائیں جو جمرات کو مارنے کے لیے استعمال کی جائیں گی۔ ہر حاجی چنے یا کھجور کی گٹھلی کے برابر 70 کنکریاں مزدلفہ سے اٹھائے۔ مینا روانگی اور بڑے شیطان کی رمی: طلوع آفتاب کے وقت مینا روانہ ہو جائیں اور مینا پہنچ کر سب سے پہلے جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کیجیے۔ 10 ذی الحجہ کو صرف بڑے شیطان کی رمی کی جاتی ہے، اس کے ساتھ دوسرے شیطانوں کی رمی نہیں کی جاتی۔
پہلے دن کی رمی کے لیے 24 گھنٹے۔ اس دن رمی کا افضل وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، لیکن اس کا جائز وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب سے لے کر اگلے دن 11 ذی الحجہ کی صبح صادق یعنی طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ اس لیے آپ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی ٹائم پہ رمی کر سکتے ہیں۔ رمی کا طریقہ: 7 کنکریاں ہاتھ میں لے کر اس طرح کھڑے ہوں کہ مینا آپ کے دائیں جانب اور مکہ مکرمہ بائیں جانب ہو۔ دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے پکڑ کر ایک ایک کنکری ستون پر مارتے جائیں۔ کنکری کا احاطے میں گرنا کافی ہے، ستون کو لگنا ضروری نہیں۔ ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان ورضا للرحمن کہیں۔ پہلی کنکری مارنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دے اور جمرہ عقبہ بڑے شیطان کی رمی کے بعد اس کے پاس کھڑے ہو کر کوئی دعا نہ مانگے، کیونکہ یہ رمی کا وقت ہے، دعاؤں کا وقت نہیں ہے۔ قربانی کرنا: رمی کے بعد قربانی کیجیے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس قربانی کے لیے 3 دن یعنی 10، 11، 12 ذی الحجہ مقرر ہیں۔ ان دنوں میں جب چاہے قربانی کر لیجیے۔ حلق یا قصر کروانا: قربانی کرنے کے بعد مرد پورے سر کے بال منڈوائے یا پورے سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زائد کاٹے، مگر منڈوانا افضل ہے۔ خواتین پورے سر کے بال انگلی کے پورے سے کچھ زائد کتروائے، تاہم چوتھائی سر کے بال پورے سے کچھ زائد کاٹ دیے جائیں تو کافی ہے۔ حلق یا قصر کی شرعی حیثیت فرض کی ہے، اور اس کے بعد سوائے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے احرام کی باقی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ آپ کا احرام کھل چکا ہے۔ اب آپ کے اوپر وہ ساری پابندیاں جو حالت احرام میں تھی وہ باقی نہیں رہی۔ یاد رکھیے گا 3 کام ترتیب سے کرنے ہیں: رمی کرنا، قربانی کرنا اور حلق کرنا۔ ما قبل 10 ذی الحجہ کے جو 3 مناسک جمرہ عقبہ، بڑے شیطان کی رمی، قربانی اور حلق یا قصر کی ذکر کیے ہیں، ان کو اسی ترتیب سے ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی نے اس ترتیب کے الٹ کیا تو اس پر دم لازم ہوگا۔ پیارے دوستو، اب ہے طواف زیارت۔ حلق یا قصر کے بعد غسل کیجیے، اس کے بعد طواف زیارت کی ادائیگی کے لیے مکہ روانہ ہو جائیں۔ اس کا وقت حلق سے فارغ ہونے کے بعد 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک ہے، تاہم 10 ذی الحجہ ورنہ 12 ذی الحجہ تک بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کی شرعی حیثیت فرض کی سی ہے۔ مینا واپسی: 10 ذی الحجہ کو مندرجہ بالا تمام افعال و مناسک کی ادائیگی کے بعد مینا واپس آ جائیں اور رات مینا میں ہی گزاریں۔ حج کے چوتھے دن 10 ذی الحجہ کے کام: تینوں جمرات کی رمی کرنا، قربانی اگر پہلے نہ کی ہو تو اب کرنا، حلق قربانی کے بعد کرنا، طواف زیارت اگر پہلے نہ کیا ہو تو اب کر لیں۔ تینوں جمرات کی رمی: 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کریں۔ بعین طور کے پہلے جمرہ اولا چھوٹا شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، پھر اس کے قریب کچھ فاصلہ قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعا مانگیں، پھر جمرہ وسطیٰ درمیانی شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں، پھر جمرہ عقبہ بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں لیکن اس کے پاس کھڑے نہ ہوں اور نہ دعا مانگے۔ اس دن رمی کا سنت وقت زوال سے غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، جبکہ اس کا جائز وقت زوال سے صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے تک ہے۔ رمی سے فارغ ہو کر مینا واپس آ جائے۔ الحمدللہ آپ کا 11 ذی الحجہ کا دن بھی گزر گیا۔ آج آپ نے تینوں جمرات کو کنکریاں مارنی تھی اور مناسب وقت میں خود سے دیکھ کے آپ نے کنکریاں مار لیں۔ حج کا 5واں دن یعنی 12 ذی الحجہ۔ یاد رکھیے گا آج بھی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں، اور اگر قربانی نہ کی ہو تو آج قربانی کا آخری دن ہے۔ اس کے بعد حلق کروائیں اور طواف زیارت کریں۔ 12 ذی الحجہ کو جمرات کی رمی سے فارغ ہونے کے بعد حاجی کو اختیار ہے کہ مکہ چلا جائے
اور اگر وہ مکہ نہیں جاتا اور واپس مینا جا کر رات مینا میں گزارتا ہے تو اب اس کے ذمے 13 ذوالحجہ کو بھی زوال کے بعد تینوں جمرات کی رمی کرنا لازم ہے۔ اس دن کی رمی طلوع آفتاب کے بعد زوال سے پہلے رمی کر لے تو بھی جائز ہے۔ پیارے دوستو، یہ طریقہ آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھنا ہے۔ اب آپ کے ذمے ہے طواف وداع۔ مندرجہ بالا افعال و مناسک ادا کرنے کے بعد آپ کا حج پایہ تکمیل تک پہنچ گیا، البتہ ایک طواف رہ گیا جس کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ اس کا وقت مکہ مکرمہ سے رخصت ہونے سے قبل ہے، البتہ طواف زیارت کے بعد کوئی بھی نفلی طواف کیا جائے تو وہ طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا۔ اس طواف کی شرعی حیثیت واجب کی ہے اور اس کا طریقہ عام نفل طواف کی طرح ہے، یعنی نہ اس میں رمل ہوگا اور نہ ہی اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی ہوگی، البتہ طواف کے 2 نفل واجب الطواف ادا کرنے ضروری ہوں گے۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ الحمدللہ، آپ کا حج مکمل ہو گیا، آپ کو مبارک ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق آپ لوگ ایسا ہی ہیں جیسے آج ہی ماں نے پیدا کیا ہو، یعنی ذمے میں کوئی بھی گناہ نہیں ہے۔ دوستو، آپ سے ایک درخواست ہے کہ اب اپنے اس حج کی حفاظت کریں اور ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت میں ایسے گزاریں کہ گناہ سے آپ لوگوں کو نفرت ہی ہو جائے۔ معلوم نہیں دوبارہ کبھی زندگی میں اس بیت اللہ شریف کو دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ بہرحال اللہ سے مانگ کر جائیں کہ اللہ تعالیٰ بار بار اس گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا کوئی مسئلہ پیش آ رہا ہو تو آپ اپنے علماء سے لازمی پوچھیں۔ لوگوں کی طرف دیکھا دکھایا کام کرنے سے اپنے حج کو خراب نہ کیجیے۔ اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔